अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस जदीद दौर में चलते फिरते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों का हम मतलब नहीं समझते। काफ़ी सारी Artlist.io चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हम उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझते और अगर समझ भी जाएँ तो काफ़ी देर हो जाती है तब तक, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इनको देखेंगे और देखने के बाद आप Music हैरान रह जाएँगे licensing और आप सोचेंगे reimagined. इन चीज़ों का हमें पहले क्यों नहीं यानी कि पता नहीं चला। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तो जी हाँ, नंबर 1 पे आता है सिलेंडर प्रेशर होल। तो दोस्तों आपने कभी इस चूल्हे वाले सिलेंडर पे देखा होगा एक छोटा-सा होल होता है। तो आप लोग बस देखते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते ये किस लिए बनाया गया है या सिलेंडर बनाने वालों ने इस होल को इसको क्यों रखा है। इस होल का जो हकीकी मकसद है वो ये होता है कि इसमें से Artlist.io जब गैस निकलता है, गैस जाता है तो इस होल में से उसको एक्सटीरियर तौर पे यानी कि बाहर की हवा उसको लगती है तो वो गैस का प्रेशर बनता है। अगर इस होल को बंद किया जाए तो पता है क्या होगा? इस होल को अगर बंद किया जाए तो ये होगा कि जो आप अपने चूल्हे का जो हांडी है Music वो आग तो licensing लगेगी, आग reimagined. लगेगी लेकिन आग का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपका जो बर्तन होगा वो ब्लैक हो जाएगा सारा का सारा, लेकिन आग लगेगी। तो जब ही आप इसको अगर तजुर्बा करना चाहते हैं, आप इस होल के ऊपर उँगलियाँ रख लें, तो देखना आप देखेंगे कि चूल्हा होगा लेकिन आग भी होगी, लेकिन उसमें से आपका चूल्हा जो होगा, आपका हांडी जो होगी वो ब्लैक हो जाएगी सारी की सारी। तो इसका मतलब यही होता है कि इसको इसलिए रखा जाता है कि बाहर का Artlist.io दोनों तरफ से होल के दोनों तरफ से हवा का प्रेशर मिले और इस गैस को थोड़ा ज़्यादा यानी कि फ़िल्ट्रेशन हो जाती है, तो इससे ज़्यादा यानी कि आग ज़्यादा उठती है, तो अच्छी आग चल लगती है तो जाके चूल्हे की हमारी। तो नंबर 2 पे आता है फेबर ऑप्टिक्स केबल सिलेंडर। Music तो दोस्तों licensing आपने देखा reimagined. होगा ये कीबोर्ड के ऊपर लगा होता है, कीबोर्ड की केबल के ऊपर भी लगा होता है और लैपटॉप वगैरह और चार्जर हो गए, काफ़ी सारे चार्जर्स ख़ास तौर पर लैपटॉप के चार्जर्स के ऊपर लगा होता है ये छोटा-सा सिलेंडर। तो आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन कभी ये सोचने की फ़ुर्सत नहीं होगी कि ये सोचने की कोशिश नहीं की होगी कि ये आया कि किस चीज़ के लिए काम आता है। तो मैं बता देता हूँ, ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है? ये एक फ्रीक्वेंसी को कम Artlist.io करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कम करता है, कम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर देता है। क्योंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ बिजली की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। किसी मुल्क में ज़्यादा होती है, किसी मुल्क में कम होती है, तो ये हर मुल्क में ही यूज़ होते हैं, हर मुल्क में ही काम आते हैं। तो इसलिए इसके अंदर छोटे-छोटे फाइबर ऑप्टिक्स की छोटे-छोटे Music बारीक रेशे होते हैं licensing जो कि बिजली की reimagined. फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। तो अगर कम बिजली होगी तो ये उसको ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को हमारे लैपटॉप तक मुहैया करेगा। अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको कम करके लैपटॉप को फ्रीक्वेंसी मुहैया करेगा, फिर जाके हमारा लैपटॉप चार्ज होता है। अगर ये ना हो तो अगर ये सिलेंडर ना हो तो पता है क्या होगा, ये हमारी बिजली की फ्रीक्वेंसी कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, तो हम अगर लैपटॉप को लगाएँगे तो हमारा बैटरी डेड हो जाती है या कुछ भी मसला हो सकता है। नंबर 3 Artlist.io पे हम बात करेंगे कीबोर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं एफ एंड जे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीबोर्ड यूज़ करते हैं, टाइपिंग भी करते हैं और इन 2 चीज़ों को देखा भी है। आपने भी देखा होगा कि ये जो एफ एंड जे पे छोटे-छोटे 2 उभार हैं, ये किस लिए होते हैं? ये किस चीज़ के काम आते हैं? या इस Music चीज़ इन दोनों licensing को इस reimagined. कीबोर्ड के ऊपर क्यों लगाया गया है? क्यों इसको बनाया गया है? तो मैं बताता हूँ भाई। ये होता है कि जब एफ एंड जे को बार-बार इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर हम तेज़ी से बहुत सारे बंदे जो होते हैं टाइपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी उँगली पोजीशन पे नहीं होती, तो वो इनको छू के उनको पता लग जाता है कि हम किस पोजीशन पे, किस अल्फ़ाबेट पे हमारा हाथ है, किस अल्फ़ाबेट पे हम ये कौन-सी टाइपिंग कर रहे हैं, यानी कि कौन-से अल्फ़ाबेट को हम अब टाइप कर रहे हैं। तो ये हमारी उँगलियों की पोजीशन को Artlist.io जज करता है, ठीक है? और इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है जो नाबीने लोग होते हैं ना, वो टाइपिंग करते हैं तो उनको जो बटन है उभरे हुए एफ एंड जे बहुत सारा उनको हेल्पफुल होता है, तो बहुत सारा वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो ये अल्फ़ाबेट्स के उभार इस चीज़ के लिए काम आते हैं। नंबर 4 पे हम Artlist.io बात करेंगे पेट्रोल पंप की जो नोज़ल है उसके ऊपर जो स्प्रिंग लगा होता है वो किसके लिए काम करता है या उसका क्या मकसद है, किस मकसद के लिए उस स्प्रिंग को नोज़ल के ऊपर लगाया गया है।
تو ہم پیٹرول پمپ بھی ڈلواتے ہیں اپنی زندگی میں، جا کے کار وغیرہ میں پیٹرول پمپ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی نوزل کے اوپر ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے۔ تو جب بنایا گیا ہے اس نوزل کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر سپرنگ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اگر بندہ آتا ہے پیٹرول ڈلواتا ہے تو ورکر جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے اندر نیوزل کو رکھ کے کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ غلطی سے بھی کوئی کسٹمر ہوتا ہے گاڑی چلا کے چلا جاتا ہے یا بھاگ جاتا ہے یا کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے Artlist.io تو پورا کا پورا پوائنٹ جو ہے پمپ کا پورا پوائنٹ وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے یہ اس نوزل کے اوپر یہ سپرنگ رکھا گیا ہے تاکہ یہ نوزل کا پچھلا جو بیک سائڈ کا پورا پوائنٹ ہوتا ہے، پوری کیبل ہوتی ہے، پائپ ہوتا ہے، وہ ساتھ نہ لے جائے، وہ نہ ٹوٹے۔ تو اس مقصد کے لیے اس فیول کے اوپر جو نوزل کے اوپر سپرنگ رکھا گیا ہے اسی مقصد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے کٹر بلیڈ کی۔ کٹر بلیڈ کو ہم یوز بھی کرتے ہیں باکس کاٹنے کے لیے، کسی اور چیز کو کاٹنے کے لیے یوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن یوز کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں جب ان کا کٹر کا جو پہلی دھار ہوتی ہے، جو کٹر کا بلیڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ پورا کا پورا کٹر پھینک دیتے ہیں۔ دراصل یہ ہوتا ہے اس کٹر بلیڈ کے اوپر 7 پوائنٹ ہوتے ہیں، 7 بلیڈ لگے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دھاریں ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کے اوپر 7 قسم کے 7 پوائنٹس الگ الگ اس کے سپریشن کیے گئے، الگ الگ اس کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ بلیڈ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس کو ہم پورے کٹر بلیڈ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اوپر 7 قسم کے جو سپریشن کیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کی جو چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوئی ہیں، دراصل یہ لائنیں ہی بہت کام کی لائنیں ہیں۔ یہ ان کے اندر چھوٹے سے بلیڈ ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ ختم ہو گیا پہلے بلیڈ کو وہ اس لائن کے اوپر اس کو توڑ کے دوسرا اس کے اندر نیا نکور کٹر نکلے گا، نیا بلیڈ نکلے گا، جس کو آپ بہت سارے ان کے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ اس کٹر کو جب پھینک دیتے ہیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلیڈ ہے، وہ کس کے لیے رکھا گیا ہے، وہ اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پورے 7 قسم کے بلیڈ ہیں، کٹر بلیڈ ہیں۔ اگر آپ بھی یوز کرتے ہیں تو اس طریقے کو ضرور آزمانا، اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، ضائع مت کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے بہت ساری ہانڈی والے جو برتن ہوتے ہیں ان کے جو ہینڈل ہوتا ہے، ہینڈل کے اوپر ایک چھوٹا سا ہول لگا ہوتا ہے۔ یہ اکثر آپ کو پین کے اوپر یا دوسری قسم کے چمچ ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے ہول بنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنی کس لیے ڈیزائن کرتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ اس لیے کمپنی ڈیزائن کرتی ہے تاکہ جب آپ یعنی کہ کوئی بھی بندہ اگر ہانڈی پکا رہا ہو تو وہ اس فرض کریں پین میں کوئی چیز پکا رہا ہے تو وہ اس کے اوپر جو چمچ ہوتا ہے وہ اس چمچ کو اس ہول کے اوپر لٹکا دے، تو یہ اس ہول کے اوپر لٹکانے کے لیے کام آتا ہے۔ تو ہم جیسے پاکستانی لوگ وہ کیا کرتے ہیں، اس ہول کو تو اوپر ہینگ کر دیتے ہیں، دیوار کے اوپر لٹکا لیتے ہیں۔ ویسے یہ اس چیز کے لیے کام آتا ہے، لیکن اس چیز کا جو اصل مقصد جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ اصل مقصد یہی ہے کہ آپ ہانڈی پکاتے وقت اپنے چمچ کو اس کے ہول کے اوپر لٹکا سکتے ہیں۔ یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے۔ نمبر 7 پہ ہم بات کرتے ہیں موبائل کے اوپر چھوٹے سے لگے ہوئے ایک ہول کی۔ یہ ہول کیوں بنایا گیا ہے؟ کمپنی والوں نے جب موبائل بنا رہے تھے یہ ہول کیوں بنایا ہے؟ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے موبائل کو اینڈرائڈ کو یوز کرتے ہیں یا آئی فون کو یوز کرتے ہیں، اس کے پیچھے یا بیک سائڈ پہ یا کوئی بھی سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ہول دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہول کس لیے بنایا گیا ہے؟ وہ ہول اس لیے بنایا گیا ہے کہ جب یہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کے اوپر اس کے اندر چھوٹا سا ہول رکھا گیا ہے۔ دراصل یہ ہول نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹا سا ایک ایکسٹرا میک لگا ہوتا ہے، میک اور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اندر ایکسٹرا میک لگا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری آواز کو تھوڑا امپرومنٹ کرتا ہے، ہماری آواز کو جب ہم کال کر لیتے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ امپرومنٹ لاتا ہے، ہماری آواز میں سدھار لاتا ہے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس چھوٹے سے ہول کو، اب آپ کو پتہ چل بھی گیا ہوگا۔ تو نمبر 8 پہ ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا لاک ہوتا ہے، جس کو ہم تالا کہتے ہیں۔ اس کی بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا
ایک ہول ہوتا ہے. وہ ہول کس لیے ہوتا ہے؟ اگر اس کو کمپنی والوں سے پوچھا جائے تو وہ تو کہتے ہیں یہ ہول اگر زنگ لگ جائے، زنگ وغیرہ کوئی دھول مٹی کوئی ایسی چیز ڈسٹ اگر آ جائے تو اس سے ہمارا لاک خراب ہو جاتا ہے، وہ ہمارا لاک فکس نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کے اوپر اس کے اندر تیل ڈال کے اس کو اچھا بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہم تو پاکستانی ہیں، بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں چور حضرات وہ اس کا بہت چیز کا بہت آسانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ اس ہول کے اندر پن ڈال کے اس کو آسانی سے لاک کو توڑ دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. تو نمبر 9 پہ آ جاتا ہے ٹوتھ Music پیسٹ کے اوپر licensing reimagined. چھوٹے چھوٹے ایک 3 قسم کے جو کلر ہوتے ہیں، 4 قسم کے کلر ہوتے ہیں. یہ ایک کلر سائن کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ ہم روزمرہ زندگی میں یوز کرتے ہیں لیکن کلر کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کا اکثر مقصد ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت ساری ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے جو آج آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں. جو آپ ٹیوب پیسٹ کے اوپر جو گرین قسم کا کلر دیکھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ ایک یعنی کہ نیچرلی اشیاء کو نیچرلی طور پہ اس کو بنایا گیا. اس میں نیچرلی قدرتی اجزاء ہیں تو یہ قدرتی اجزاء سے بنایا گیا ہے. اور نمبر ریڈ کلر کا جو سین ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ تھوڑا کیمیکل سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر کافی سارے کیمیکل بنے ہوئے کیمیکل سے ڈالے ہوئے ہیں، اس چیز سے بنا ہوا ہے. تو پتہ چل ہی گیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو دوستو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک